په دې ملک ډرامه روانه ده، ډرامه او عجیبه ډرامه ده. د نیب په ذریعه باندې مسلم لیگ مری ته املا سچولې، د پیپلز پارټي مری ته املا سچولې. د چا دپاره؟ د عمران دپاره. هغه خریلې. زه تاسو لږ په خبره پویول غواړم، ګرانو ملګرو لږ راته غوږ شئ دې خبرې ته. عمران دپاره اسټبلیشمنټ ټوله لوبه وکړه، ټوله. زمونږ په صوبه کې زمونږ غوندې پارټي چې کوم دی دیوال سره ولګوله او عمران چې کوم دی نو بره راوستو. په پنجاب کې لوبه وکړه، بلوچستان کې وکړه، سند کې وکړه، خو دومره کامیاب نه شو چې عمران له دومره میجارټي ورکړي چې څه یې خوښوي هغه کوي. هر څه زور کوي خو کولی نه شي، شی په خټو کې نښتی. او اوس د اسټبلیشمنټ دا اراده ده چې عمران خو د چکړو نه دی، نو راشه یو هم وله ووخه او بل هم وله ووخه. مونږ اسټبلیشمنټ ته مونږ ته به ولي خان یو خبره کوله، نن ډېره یادېږي، وایي چې د مورچې نه در باندې څوک ډز کوي نو د ده مخې ته د شګو بوری پرتی، نو د شګو په بوری به ډز نه کوي، په سړي به ډز کوي. مونږ ته پته ده چې عمران د شګو بوری ده، شاته اسټبلیشمنټ دی، مونږ به چې کوم دی په صحیح ځای باندې چې کوم دی نو ګزار کوو. تا چې کوم دی نه نر دی او نه ښځه، د پاکستان مستقبل دې په دو باندې ولګو. د پښتنو د دې غریبانانو نړۍ چې کوم دی نن نه نصیب کېږي، بېروزګاري چې کوم دی نو سیوا شوه. یو عمران ستا خوښ و، عمران یې څه دپاره خوښ و؟ اسټبلیشمنټ هغه خبرې کول غوښتل چې نه ورسره نورو پارټو منل نه منلی شي، نو وایي راشه عمران راوله، نو دی به خبرېږي نه مونږ به ټول کار کوو. خدای شته که خبرېږي، تش د ټي وي شی دی، ټي وي ته یې راولي او چی مخامخ شي. د پی ټي آی والا بله لوبه زده نه ده، یا په سوشل میډیا یا په ټي وي او یا په تقریرونو. عمل چې کوم دی د چا کار دی؟ دا د باچا خان د سپیانو کار دی چې سر په تلي کې ګرځوي. نن د عمران دپاره لار صفا کېږي، لار. او څنګه یې صفا کوي چې نن زرداري ګیرئ، پیپلز پارټي ګیرئ، بیا ورپسې مسلم لیگ ګیرئ، او بیا وایي چې عمران وایي بیا به میډ ټرم الیکشن وکړو. دا څه دپاره وایي؟ مونږ ټول وایو ګینې جوړې، دا د ده د خطا د خولې نه وته. خطا نه، دا ورته نورو ماماګانو ویلي دي چې شی کم دی، بیا د سره کوو، بیا الیکشن کوو، دې ځلې به 2/3 میجارټي درکړو. دا خو د چیرړو دی، د کې به ساسو کچئ، د کې به تاسو تر کومې پورې سا اچوئ. دا بیا چې لوبه روانه ده، مونږ اسټبلیشمنټ ته وایو چې د پاکستان په قیمت باندې عمران مه اخلئ، د قوم پرستو په قیمت باندې عمران مه اخلئ، د امن په خاطر باندې عمران مه اخلئ. چې د چا په عوامو کې څنګه قوت دی، هغه خلک راولئ چې ملک هم ترقي وکړي، دهشتګردي به ختم شي او امن چې کوم دی نو په دې کې راشي. اردو کې میں یہ ایک بات میں مختصراً کروں کہ آج اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل کھیلا وہ نتیجہ اخذ نہ کر سکا، جس میں عمران کو 2/3 میجارٹی ملے. تو اب یہ اثر نو پیپلز پارٹی کو پسا کے، مسلم لیگ نون کو پسا کے، نیب کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اثر نو انتخابات کر کے عمران کو 2/3 میجارٹی دلائی جائے. ہم اسٹیبلشمنٹ کو صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ بات نہیں چلے گی. تم ملک کے بقا کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. اگر پاکستان کی بقا چاہیے، اس ملک میں امن چاہیے، غربت کا خاتمہ چاہیے، انسانیت کی عزت چاہیے، احترام چاہیے، تو جو الیکشن کی اکثریت پارٹی ہے، عوام میں جن کی قوت ہے، فیر الیکشن کرا کے جو جیتے ان کے حوالے کر دو تاکہ امن بھی آئے اور پاکستان کو تحفظ بھی مل سکے. عمران کو اتنا لاڈلا مت بناؤ کہ کل کو تم پھر پیچھے نہ ہٹ سکو. یہ ایک بات چونکہ وقت کم ہے، کسی اور وقت اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک بات جو امن کے حوالے سے ہے، افغانستان میں جو
اب طالبان سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو میں امریکہ سے ایک بات کہوں، ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ یہاں پہ اقلیت کا احترام نہیں ہے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالتے ہیں۔ ہم امریکہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تم کون ہو؟ پاکستان میں تمہارا کام کیا ہے؟ پاکستان کی غلطیاں ہم درست کریں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم ٹرمپ کی ڈکٹیشن کو نہیں مانتے، لیکن ہم ٹرمپ کو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ تم اقلیت کی بات کرتے ہو، تم نے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا۔ دیوبندی، بریلوی، وہابی کس نے پیدا کیا؟ تم نے پیدا کیا۔ شیعہ سنی کس نے پیدا کیا؟ امریکہ نے۔ اپنی مفادات کی خاطر روس کو شکست دینے کے لیے، افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے ضیاء الحق سے یہاں پہ سودا کر کے ڈالروں کے ذریعے ضیاء الحق کو خرید کے اس ملک میں بدامنی کے لیے بنیاد رکھی۔ مہاجر کو تم نے مجاہد بنایا، مجاہد کو طالب بنایا، اور پھر تم نے چڑھائی کر دی۔ لہٰذا پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ضیاء الحق، امریکہ اور ان کے حواری ہیں۔ ہم امریکہ کے ڈکٹیشن کو کسی طور نہیں مان سکتے، لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی تحفظ ہونی چاہیے، اقلیت کی عزت ہونی چاہیے، بلا رنگ و نسل و زبان سب کے حقوق برابر ہیں۔ ہم اپنا قبلہ خود درست کریں گے، لیکن افغانستان میں اب جو مذاکرات طالبان سے جاری ہیں، قطر میں ہوئے، اس کے اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ نتائج اچھے نکل آئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے۔ اگر کرتارپور کی بارڈر کھل کے ہندوستان اور پاکستان کے سکوں کو ملا کے خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم بھی خوش ہیں، تو افغانستان کے پختون مسلمان اور پاکستان کے پختون مسلمان مل کے ہم کیوں خوشی نہیں منائیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ امن آئے اور ہم بھی یہاں پہ ایک ہوں۔ لیکن مذاکرات میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے، ہماری خدا سے دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، لیکن افغانستان کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو اعتماد میں لے کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور چلتے چلتے کہوں کہ پاکستان کے موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی ناکام، داخلہ پالیسی ناکام، تعلیمی پالیسی ناکام، یہاں تک کہ 100 دن میں 100 یو ٹرن لے کے عمران خان کہنے لگے کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ اچھا لیڈر ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ باغیرت لیڈر بغیرت ہی کرے تو اچھا لگتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ جب تم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو تو وہاں تو صراط مستقیم کی بات ہے، یو ٹرن کی کہاں پہ بات ہے؟ اسی پہ خاتمہ کرتا ہوں۔ جب قوم کا علم بلند ہو، غیرت کا تقاضا ہو، امن کی خاطر میدان میں نکلے، سر کٹوائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، نہ یوں ڈر لیں گے۔ اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ظلم کا سینہ چیر کے دیکھو۔ میں بشیر بلور صاحب کی شہادت اور خون کو سلام پیش کرتے ہوئے ظلم کے خاتمے کی حوالے سے بات کروں گا، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ظلم کا سینہ چیر کے دیکھو، جاگ رہا ہے نیا سویرا، ڈلتا دن مجبور سہی، چڑھتا سورج مجبور نہیں، رات کے راہی تک مت جانا، صبح کی منزل دور نہیں۔